مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف 4 سال بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ خصوصی طیارے نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ نواز شریف امیگریشن اور قانونی ٹیم سے ملاقات کے لیے طیارے سے باہر آئے۔ ان کے پاسپورٹ پر پاکستان میں داخلے کی مہر لگا دی گئی۔ سابق وزیر اعظم کی وکلا سے ایئرپورٹ لاؤنج میں مشاورت۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں اپیلوں پر دستخط کیے۔ نواز شریف کی بائیو میٹرک تصدیق بھی کی گئی۔ سابق وزیر اعظم کی خصوصی پرواز امید پاکستان کچھ دیر بعد لاہور کے لیے اڑان بھرے گی۔ ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی دبئی ایئرپورٹ پر گفتگو۔ کہا میں نے اور میری بیٹی 150 پیشیاں بھگتی۔ بیٹی کو کلین چٹ مل گئی کیونکہ وہ کسی عہدے پر نہیں تھی۔ الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ 2017 کے مقابلے میں ملک کے حالات بہتر نہیں۔ ملک ترقی کرنے کے بجائے پیچھے چلا گیا۔ لوگوں کے حالات پریشان کن ہیں، لیکن امید ہاتھ سے جانے نہیں دینی چاہیے۔ ہم حالات ٹھیک کرنے کے قابل ہیں۔ جی آیا نو نواز شریف کی وطن واپسی پر شہباز شریف کا ٹویٹ۔ مریم نواز نے ٹویٹ کیا آجا تینو اکھیاں اڈیگ دیاں، خوش آمدید نواز شریف۔ لکھا آج شاید میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، اللہ رب العزت کی شکر گزار ہوں۔ پاکستان آج نواز شریف کا ایک اور عروج دیکھنے جا رہا ہے۔ انہوں نے 24 سال میں جتنی تکالیف اٹھائیں شاید ہی اس کی کوئی مثال ہو۔ نواز شریف کے کچھ زخم ایسے ہیں جو کبھی نہیں بھر پائیں گے۔ ایک فیک نیوز پھیلائی جا رہی تھی کہ محمد نواز شریف صاحب پہلے جاتی عمرہ جائیں گے۔ آپ میمیں بنائیں، آپ پروپیگنڈا کریں، آپ جھوٹ بولیں، ہم ملک بنانے جا رہے ہیں۔ نواز شریف ایئرپورٹ سے جلسہ گاہ جائیں گے۔ مینار پاکستان پر خطاب کے بعد گھر کے لیے روانہ ہوں گے۔ نون لیگ کی رہنما مریم اورنگزیب کہتی ہیں آپ میمز بنائیں، پروپیگنڈا کریں یا جھوٹ بولیں، ہم ترقی دینے جا رہے ہیں، نا امیدی کے بادل چھٹ رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا عوام کو امید ہے نواز شریف حالات بدلیں گے۔ 9 مئی والوں نے اس ملک کی قوت کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ تاریخ بہترین فیصلے کرتی ہے، نواز شریف کو جلاوطن کرنے والا کہاں ہے؟ مسلم لیگ نون کی مینار پاکستان پر جلسے کی تیاری، اسٹیج تیار، ہزاروں کرسیاں لگا دی گئیں، کارکن پنڈال پہنچنے لگے۔ نواز شریف جلسے سے خطاب کریں گے۔ پنڈال میں روایتی رقص نے سما باندھ دیا۔ جلسے کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس نے گاڑیاں روا دوا رکھنے کے لیے ٹریفک روٹس بھی جاری کر دیے۔ نواز شریف کے استقبال کے لیے مختلف شہروں سے قافلے لاہور پہنچ گئے۔ سندھ سے اسپیشل ٹرین پر کارکنان لاہور پہنچ گئے۔ ریلوے اسٹیشن پر بھنگڑے ڈالے کارکن مینار پاکستان پر جمع ہوں گے۔ سیالکوٹ، سرگودا، پاک پتن، ساہیوال، چشتیاں، گجراوالا سے کارکن روانہ۔ کراچی، کوئٹہ سے لیگی کارکن ٹرینوں پر روانہ ہوئے۔ پشاور سے بھی قافلے منزل کی جانب گامزن۔ خواتین کارکنان کی بڑی تعداد بھی شامل۔ ڈھول کی تھاپ پر نوجوانوں نے رقص کیا۔ قومی مجرم کی وطن واپسی کے لیے انصاف کو دفن کر دیا گیا۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کا رد عمل۔ کہا آج قوم شعور سے لیس ہو کر اپنے پورے قد سے کھڑی ہے۔ جس مجرم کا احتساب کرنے میں نظام انصاف ناکام ہے اس کا محاسبہ عوام کریں گے۔ شفاف انتخابات کا فوری انعقاد ہی ملکی مسائل حل کر سکتا ہے۔ نواز شریف ہمیشہ جمہوریت کے بجائے مجلس شورا جیسے نظام سے مستفید ہوئے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا ٹویٹ۔ لکھتے ہیں اب بھی وہ اس وقت ہی واپس آ رہے ہیں جب الیکشن میں عوام غیر متعلق ہیں۔ جو حالات ہیں ان میں مجلس شورا بنا کر نواز شریف آ جائیں۔ جب بھی عوام کو موقع ملا نواز شریف کو شکست ہوگی۔ عہد کر کے آیا ہوں سب کو رہا کراؤں گا، کہوں گا معافی دی جائے۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کا منظر پر آنے کے بعد انٹرویو۔ شیخ رشید نے بتایا چلے پر گئے تھے لیکن چلا بہت سخت تھا۔ پہلے دن سے اپنی عظیم افواج کے ساتھ ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو ہمیشہ کہا فوج سے بنا کر رکھنی چاہیے۔ 2 بار مذاکرات کی اجازت مانگی، چیئرمین پی ٹی آئی نے صاف منع کر دیا۔
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को छेड़ना ही बड़ी गलती थी। 9 मई को मुल्क से बाहर था, मुजम्मत की, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। जुम्मे के खुतबे में 9 मई वाकयात की मुजम्मत होनी चाहिए। इसराइल की फलस्तीनियों पर बमबारी, गजा रात भर धमाकों से गूंजता रहा। मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटे में शोहदा की तादाद 352 हो गई। इसराइली बमबारी में खवातीन और बच्चों समेत अब तक 4100 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल का गजा का अल-कुद्स अस्पताल खाली करने का अल्टीमेटम। आलमी इदारे सेहत ने अल्टीमेटम को परेशान कुन करार दे दिया। बयान में कहा अस्पताल में 400 मरीज जेरे इलाज और 12,000 से ज्यादा बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। महफूज तरीके से अस्पताल खाली करना मुमकिन नहीं। शहरियों और मरीजों का तहफ्फुज यकीनी बनाया जाए। हमास ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 2 अमरीकी खवातीन को रिहा कर दिया। इसराइली बमबारी से तबाहाल फलस्तीनियों की इमदाद के लिए रफाह क्रॉसिंग खोल दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पहला ऑयल टैंकर खान यूनुस में अस्पताल पहुंच गया। मिस्र और गजा की सरहद पर वाक़े रफाह क्रॉसिंग को इसराइली बमबारी के बाद बंद कर दिया गया था। के गरीब बच्चों को दे दिए जाएं, मेरे खिलौने बहन और सहेलियों को, जबकि मेरे कपड़े कजनों को दिए जाएं। गजा के अस्पताल पर बमबारी में शहीद बच्ची की दिलखराश वसीयत सामने आ गई। 7 साल की हया ने शहादत से चंद रोज पहले सादा कागज पर वसीयत में लिखा, मेरी पॉकेट मनी से 45 शेकल माँ को, 5 भाई हाशिम, 5 शेकल बहन जीना, 5 दादी और 5 शेकल फुप्पी को दिए जाएं। कहाँ है इंसानियत, ये कैसा जुल्म है। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर सदर बाइडन पर बरस पड़ी। कहा दुनिया को गजा में होने वाला जुल्म क्यों नजर नहीं आ रहा। अमरीका ने 1 साल में अफगानिस्तान में इतनी बमबारी नहीं की जितनी इसराइल ने 10 दिन में गजा पर कर दी। आपको एक तरफ जुल्म नजर आ रहा है, दूसरी तरफ लाशों का अंबार है। यमन का फलस्तीन से इजहार यकजहती, सना में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। अजीमुशान रैली में फलस्तीनी परचम लहराए। तुर्की में भी फलस्तीन से इजहार यकजहती। अंकारा और इस्तांबुल में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। इसराइली परचम नजर आतिश, नेतन्याहू के पुतले भी जलाए गए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कराची एक्सपो सेंटर में वेडिंग एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन ARYB ग्लोबल हाजी इकबाल के हमरा स्टॉल्स का दौरा, मुंतजमीन की काविश को सराहा। गवर्नर सिंध का कहना था मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद कारोबार जारी रखने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वेडिंग एक्सपो में नेशनल ब्रांड के 80 स्टॉल्स लगाए गए हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने परेड का मुआयना किया और कैडेट्स में अवार्ड्स तकसीम किए। श्रीलंका के आर्मी चीफ तकरीब के गेस्ट ऑफ ऑनर थे। ISPR के मुताबिक पास आउट होने वालों में इराक, मालदीव, नेपाल, फलस्तीन, कतर और यमन के कैडेट्स शामिल।